طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر بندے کو غیب بتائے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن جس رسول کو پسند فرماتا ہے اسے غیب بتاتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر چیز پر ہر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، جس رسول کو پسند فرماتا ہوں اسے یہ علم عطا فرماتا ہوں۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، لیکن اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، لیکن اطلاع دیتا ہے الا من ارتضی من رسول، جس رسول کو پسند فرماتا ہے اسے غیب کی اطلاع عطا فرماتا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ ان تینوں آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی کا اپنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام کی طرف اس بات کی نسبت فرمائی ہے کہ اللہ رسولوں کو پسند فرماتا ہے اور پسند فرما کر پھر انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک مسلم عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس عقیدے اور اس طرح دیگر عقائد میں آج کل تزلزل پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہر وقت نقص اور عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا اس کا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہاں تک پڑھ کر عقیدہ پیش کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا جملہ مکمل نہیں ہوا، یہ عقیدہ ادھورے جملے کو عقیدہ بنا لینا یہ علم نہیں ہے، پورے جملے کو عقیدہ بناؤ۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم غیب کا جاننے والا خدا کسی کو اپنے غیب پر اطلاع نہیں عطا فرماتا الا من ارتضی من رسول، یہ جملہ استثنائیہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لیکن یہاں تک مت پڑھو، جملہ مکمل کرو، الا من ارتضی من رسول، جس رسول کو پسند فرماتا ہے اس کو غیب کا علم بھی عطا فرماتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہاں بھی یہ جملہ ادھورا ہے، مکمل نہیں ہوا، اور اس کے بعد لاکنہ ہے، اصول نحو ہے کہ ایک جملے میں جب کوئی وہم پیدا ہو رہا ہو تو اس جملے سے اس وہم کو ختم کرنے کے لیے، اس خیال باطل کو ختم کرنے کے لیے لاکنہ لگا کر اس وہم کو ختم کیا جاتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم
अलल गैब, इसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह किसी को गैब पर मुत्तले नहीं फरमाता। यहाँ ये वहम पैदा होता है कि अल्लाह नहीं मुत्तले फरमाता, किसी को भी नहीं मुत्तले फरमाता। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये वहम मत करना कि किसी को नहीं मुत्तले फरमाता, किसी को गैब नहीं बताता, ये तुम्हारा वहम है। वलाकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है जिस रसूल को मैं पसंद फरमाता हूँ उसे गैब का इल्म अता फरमाता हूँ। रसूलों को अपने जैसा मत समझना, हर बंदे को गैब नहीं अता फरमाता, हर आम को गैब नहीं अता फरमाता। रसूल मेरे खास होते हैं, उन्हें गैब का इल्म अता फरमाता हूँ। आइए इसी आयत मुबारका के शान नुज़ूल को भी देखते हैं कि ये आयत मुबारका का नुज़ूल का महल क्या है, किस वक़्त ये आयत मुबारका नाजिल हुई थी और इस आयत मुबारका के नुज़ूल का मकसद क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में लोगों ने सवाल किए और कसीर सवाल किए और कुछ ऐसे सवालात भी किए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबे नाजुक पर गिरा गुजरे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि तबे नाजुक पर जब गिरा गुजरे, बुखारी शरीफ का इरशाद है, हदीस पाक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आसार गुस्सा जाहिर हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले गए और फरमाया तुम बाज नहीं आ रहे, सलूनी अम्मा शे तुम। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो कुछ चाहते हो मुझसे आज पूछो। सलूनी अम्मा शे तुम, सलूनी अम्मा शे तुम। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वअल्लम कमालम तकुन तालम के खसाइस वाले नबी मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है और ऐलान फरमा रहे हैं सलूनी अम्मा शे तुम, जो चाहते हो मुझसे पूछो। ये नहीं फरमाया कि जो मैं जानता हूं मुझसे पूछो, जो मेरी दस्तरस में है मुझसे पूछो। फरमाया जो तुम्हारे दिल में आता है पूछते जाओ और मैं नबी यहीं खड़े हुए तुम्हें बताता जाऊंगा। सलूनी अम्मा शे तुम, सलूनी अम्मा शे तुम, जो चाहते हो मुझसे पूछो। सहाबा फरमाते हैं एक शख्स उठता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है मन अभी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है, या रसूल अल्लाह मेरा वालिद कौन है। अरे ये बात पूछने की है, ये सवाल करने का है, ये कौन सा सवाल कर रहे हो। यहाँ एतराज भी होता है ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो फरमाया था सलूनी अम्मा शे तुम, एतराज मुनकरीन करते हैं कि ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन के बारे में फरमाया था कि अहकाम शरिया जो मुझसे पूछना चाहते हो पूछ सो। ये आज किसी को तो समझ आया कि अहकाम शरिया का सवाल का इरशाद फरमा रहे थे, उस सहाबी को क्यों नहीं समझ आया कि वो अहकाम शरिया पूछे। वो तो पूछता है मेरा बाप कौन है या रसूल अल्लाह, क्या ये अहकाम शरिया है? हरगिज़ नहीं। अगर ये अहकाम शरिया हो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबके बाप का बताना जरूरी था और ये सबको मालूम है कि उनका बाप कौन है। हम जानते हैं, मैं अपने वालिद को जानता हूं, अपने दादा को जानता हूं, आप अपने हस्बो नसब को जानते हैं। ये नबी अलैहिस्सलातु ये अहकाम शरिया में से नहीं है। जो एतराज करते हैं कि हुजूर ने फरमाया अहकाम शरिया मुझसे पूछो, हुजूर ने फरमाया अम्मा जो चाहते हो पूछो। और माँ कलबा उमूम है, उसमें किसी बात की तखसीस नहीं है कि दुनिया का पूछना चाहते हो दुनिया का पूछो, आखरत का पूछना चाहते हो आखरत का पूछो, दीन का पूछना चाहते हो दीन का पूछो, आज का पूछना चाहते हो आज का पूछो, कल का पूछो, क़यामत तक। दूसरी रिवायत में यही है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی حدیث کی روایت ہے، اسی بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت مجھ پر پیش کی گئی ہے، مٹی کی صورت میں تمام صورتیں مجھے قیامت تک آنے والے میری امت کی دکھائی گئی ہے، اور مجھے بتلا دیا گیا ہے کہ آپ میں سے کون سا آپ کا امتی آپ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا۔ جب منافقین کے پاس یہ بات پہنچی کہ حضور فرماتے ہیں قیامت تک اپنے ماننے والوں کا علم ہے، اپنے منکرین کا علم ہے، تو وہ کہنے لگے ہمارا تو پتہ نہیں اور قیامت تک کی بات کرتا ہے، ہمارا تو پتہ نہیں قیامت تک کی بات کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا تم اعتراض کرتے ہو، سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ دوسری حدیث مبارک ہے، حضور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کون سا خطبہ ارشاد فرمایا، کتنے وقت کا، 10 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، گھنٹے کا، ایک وقت سے دوسرے وقت کا۔ حضور صحابہ فرماتے ہیں صبح کی نماز پڑھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خطبہ شروع فرمایا، پھر ظہر کا وقت ہو گیا، ابھی خطبہ جاری ہے، صرف موقوف ہوا خطبہ ظہر کی نماز کے لیے، پھر ظہر کی نماز کے بعد حضور پھر منبر پر تشریف لے گئے، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر عصر کا وقت ہوا، حضور پھر نیچے تشریف لائے، عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر خطبہ شام تک جاری رہا، صبح سے شام تک خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاری رہا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ہمیں جو کچھ پہلے ہو چکا تھا اس کی بھی خبر عطا فرمائی، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے حضور نے اس کی بھی خبر عطا فرمائی۔ سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، عظمت شان و مصطفیٰ۔ اور اس خطبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں کس چیز کا تذکرہ فرمایا، نماز سکھائی نہیں، زکوٰۃ کا حکم دیا نہیں، روزے کا حکم دیا نہیں، صلہ رحمی کا حکم دیا نہیں، فرمایا صبح سے شام تک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ مبارک تھا اسی عقیدہ پر محمول تھا، اسی عقیدہ پر زور دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے اللہ نے اس چیز کی بھی خبر عطا فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے کائنات کی ابتدا سے شروع ہوا اور کائنات کی انتہا تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے تک ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ہمیں بتا دیا تھا۔ اس طویل خطبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سنت کے عقیدہ کی ترجمانی فرمائی، اور اہل سنت کا عقیدہ بھی اسی اور دیگر ایسی حدیثوں پر مرکوز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرما دیا۔ اور دوسری سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور دوسرے الفاظ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے راوی ہیں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین انداز میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔
اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوادع یدہ بین کتفیہ، حضور نے ارشاد فرمایا جب میں نے اللہ کو دیکھا، اپنے رب کو حسین انداز، حسین ماحول اور حسین صورت میں دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ید قدرت، اپنا دست قدرت، اپنی شایان شان، حضور فرماتے ہیں میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اور فرماتے ہیں فوجدت بردہا بین صدری، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے آنکھوں کی وہ ہاتھوں کے سکون اور ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، اور فرماتے ہیں جب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ید قدرت کو میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا تو یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فعلمت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک اس مقام پر الفاظ اور ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ اور ہے، غور فرمائیے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے ید قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، فعرفت فعلمت ما عرف، فرمایا حضور فتجلی لی کل شیء ما عرفت، حضور فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، حضور فرماتے ہیں میں جو کچھ نہ جانتا تھا میرے لیے سب کچھ واضح ہو گیا، فتجلی لی کل شیء ما عرفت، جس کی چیز کا مجھے علم نہیں تھا، جس چیز کو میں نہیں جانتا تھا، اللہ نے سب چیزوں کو میرے سامنے کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں الفاظ اور ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے ید قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی، فعلمت ما فی السماوات والارض، آسمانوں کا بھی علم مجھے مل گیا، زمینوں کا بھی علم مل گیا، فعلمت ما فی السماوات والارض، فرمایا آسمان اور آسمانوں کی مخلوق اور تمام چیزوں کا علم مجھے آ گیا، زمین کی مخلوق اور زمین کی تہ میں چھپے ہوئے سب مخلوق کا اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا، فعلمت ما فی السماوات والارض، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سب چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں جنتیوں کو جنت میں داخل اور جہنمیوں کو داخل کر کے شام تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کی تکمیل فرمائی۔ آئیے ایک اور حدیث مبارک مختصر وقت میں مسلم شریف کی پیش کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لانی عارف رجلا، حضور نے فرمایا وہ شخص میں جانتا ہوں جو سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہوگا جسے اللہ جہنم سے نکالے گا، اس پر مہربانی فرمائے گا، پھر اسے جہنم سے نکال کر جہنم کے دروازے پر کھڑا کرے گا، اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، بخاری شریف میں ہے، اور اس کی پیٹھ جو ہے وہ جنت کی طرف ہوگی، اسے اللہ حکم کرے گا یہاں کھڑا رہ، تو اسے بچا لیا جہنم سے، یہاں کھڑا رہے۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد جب جہنم کی گرمی اس کے اگلے حصے پر چہرے پر پہنچے گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مہربانی فرما میرے منہ کو مجھے پھیرنے کا حکم دے دے، اجازت دے دے، ادھر پیٹھ کروں، جنت کی طرف منہ کر لوں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا بندے یہ تو میں کر دوں گا لیکن اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگنا، میرے بندے اور کچھ نہیں مانگے گا، یا اللہ نہیں مانگوں گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اجازت ہے تجھے، جہنم کی طرف پیٹ کر لے اور جنت کی طرف منہ کر لے۔ جب جنت کی طرف منہ کرے گا، جہنم کی طرف پیٹھ ہوگی، اب پیٹھ پر گرمی آ رہی ہے، جب پیٹھ کو گرمی لگے گی پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، پھر سوچے گا منہ بھی تیرا ہے پیٹھ بھی تیری ہے، اللہ سے اور مانگ لیتا، اللہ سے اس سے آگے مانگ لیتا۔ اسے آگے حضور نے فرمایا ایک درخت نظر آئے گا، اس کی بہت ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، اس کے نیچے پانی ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مہربانی فرما اس درخت کے نیچے جانے کی اجازت دے دے، اس درخت کے نیچے جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا
بندے جانے کی اجازت دیتا ہوں اور تو کچھ نہیں مانگے گا، یا اللہ معاہدہ کر تو وعدہ، پکا وعدہ، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا دیکھ لے یا اللہ بس اس درخت کی چھاؤں عطا فرما دے۔ اللہ فرمائے گا اجازت ہے، چلا جا۔ حضور نے فرمایا پھر اس درخت کی چھاؤں میں جائے گا، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے گا، اس درخت کی چھاؤں حاصل کرے گا، پانی پیے گا وہاں۔ حضور نے فرمایا اتنی دیر میں اسے ایک اور درخت نظر آئے گا۔ بندے اور خدا کی عنایات دیکھیے، ایک اور درخت نظر آئے گا، جس درخت میں یہ موجود ہے اگلا درخت اس سے زیادہ حسین ہوگا، اس کی چھاؤں اور اس کی آسائش اس سے زیادہ فضا اچھی ہوگی۔ صبر نہیں کر سکے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس کے نیچے جانے کی اجازت دے دے، اس کے نیچے جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرمائے گا تو پہلے بھی اپنا وعدہ 2 مرتبہ توڑ چکا ہے، یا اللہ اب اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر کچھ نہیں سوال کروں گا۔ پھر اللہ فرمائے گا وعدہ کر لے، وعدہ ہے یا اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا اس دوسرے درخت کے نیچے آنے کی اجازت اسے مل جائے گی، یہاں سستائے گا، سانس لے گا، بیٹھے گا، سکون حاصل کرے گا۔ اتنی دیر میں حضور نے فرمایا جنت کے دروازے کے قریب حضور نے فرمایا کہ صاحب ایک اور درخت اسے نظر آئے گا جو پچھلے دونوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگا، اور اس کی فضا ان سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ حضور نے فرمایا صبر نہیں کر سکے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس کے نیچے جانے کی اجازت دے دے۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اس بندے سے مجھے پتا ہے تجھے صبر نہیں آئے گا اور تجھ سے وعدے بھی لیتا رہا ہوں، تو پھر اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے، اب اس کے نیچے اگر آ گیا تو پھر اور یا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، اور کچھ نہیں مانگوں گا، اسی درخت کے نیچے آنے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرمائے گا نہ مانگے تو پھر دیتا ہوں، نہیں مانگوں گا، فرمائے گا اللہ جا۔ اب حضور فرماتے ہیں جب اس درخت جنت کے دروازے کے قریب والے درخت کے نیچے پہنچے گا تو پھر حضور نے فرمایا اب جنتوں کی آواز بھی آ رہی ہوگی اس کے کانوں میں، اب جنت بھی نظر آ رہی ہے اسے۔ یہ تو جنت سے باہر درخت ہے، اور جنت کے اندر درختوں کا کیا حال ہوگا، جہاں شرابن طہورا کی نہریں ہیں، جہاں حوریں جنتیوں کا استقبال کر رہی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کی غذا کے لیے قسم و قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس اس درخت کے نیچے آئے گا تو اسے اب جنت کی نعمتیں بھی نظر آئیں گی، اور جنتوں کی خوشی کی آواز بھی اس کے کانوں میں پہنچے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا یا اللہ اب اجازت دے دے جنت میں جانے کی، اجازت دے دے جنت میں جانے کی۔ حضور نے فرمایا یہاں مختلف روایات اور مختلف الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا بخاری شریف، مسلم شریف میں بھی مختلف ہے، بخاری شریف میں بھی مختلف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرمائے گا تو جا جنت، جا جا، تجھے اجازت ہے، جا تو جنت۔ جنت میں جب داخل ہوگا تو اسے گمان ہوگا جنت بھر چکی ہے، جگہ نہیں ہے تل دھرنے کی، ایک قدم کی بھی جگہ نہیں ہے جنت میں۔ جب داخل ہوگا جگہ نہیں ملے گی، واپس آ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کیوں واپس آیا؟ یا اللہ جنت بھر چکی ہے، یہ وہاں تو میری جگہ ہی نہیں ہے، جنت بھر چکی ہے۔ پھر جائے گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، یوں ہی مکالمہ جاری ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جنت میں جگہ ہے، تیرے لیے جگہ ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں 3 مرتبہ دیکھ کر آیا ہوں، اور تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، وہاں جگہ ہے نہیں، تو کہتا ہے جگہ ہے، وہاں جگہ ہے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت مبارکہ ہے، اور حضور نے پوچھا کہ اے صحابہ مجھ سے پوچھو میں مسکرا کیوں رہا ہوں، میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جب وہ بندہ قیامت والے دن اللہ سے سوال، اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ تو احکم الحاکمین رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق فرماتا ہے، اس وقت اللہ مسکرائے گا، اس وقت رب کائنات کی ذات
اپنے بندے کے مکالمے پر مسکرائے گی، جو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا ہے بھی رب العالمین پھر بھی مذاق کرتا ہے بھی احکم الحاکمین پھر بھی مذاق کرتا ہے، تو اللہ مسکرائے گا۔ فرمایا حضور نے میں اللہ کی سنت پر مسکرا رہا ہوں۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مبارک بیان کی تو انہوں نے کہا اے میرے ساتھیوں مجھ سے پوچھو میں مسکرایا کیوں ہوں، کیوں مسکرائے ہو؟ حضور مسکرائے ہیں اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرمائے گا جنت نہیں تجھے دنیا بھی دیتا ہوں اور دنیا کے مثل اور بھی کئی دنیا دیتا ہوں، اور بھی کئی دنیا دیتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، 10 دنیا مجھے اور دے رہا ہے، اب تو دنیا فنا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو کیسے مجھے دے گا؟ تو رب ہو کر مذاق کرتا ہے۔ تو فرمایا جب بندہ یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا تو اللہ پاک مسکرائے گا۔ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ شخص ہوگا جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ وما هو علی الغیب بدرین، اللہ غیب پر بخیل نہیں ہے، سخی ہے، اپنے رسولوں کو غیب عطا فرماتا ہے۔ وما علیہ الا